ایک گدھا کسی درخت کے ساتھ بندھا ہوا اور اس کے سامنے بہت ساری فصلیں ہیں۔ شیطان نے آ کر اس گدھے کی رسی کھولی اور وہ چھلانگے مارتا ہوا اس کھیت میں جا گھسا، اور جا کر تیار فصل ہے اس کو وہ چھلانگے مارتا اچھلتا کودتا کہیں سے چل رہا ہے اور کہیں سے کیا کر رہا ہے، اس فصل کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ کھیت کے مالک کی بیوی گدھے کو اس بربادی کو دیکھتی ہے تو نہایت غصے میں اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اسی کے ساتھ اس گدھے کو وہ مارتی ہے اور گدھا مر جاتا ہے۔ اب مرے ہوئے گدھا وہاں پڑا ہے اور گدھے کا مالک اسی اسنا میں وہاں پر آ گیا۔ اس نے اپنے مرے ہوئے گدھے کو دیکھ کر انتہائی اشتعال کا مظاہرہ کیا، اور جب دیکھا کہ اس کھیت کی مالکن نے میرے گدھے کو ہلاک کر ڈالا تو غصے میں آ کر وہ اس کھیت کی مالکن کو قتل کر دیتا ہے۔ اب کسان جو اس کھیت کا مالک تھا وہ اس منظر کو ملاحظہ کرتا ہے کہ میری بیوی کو اس نے قتل کر دیا۔ وہ نہایت اشتعال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور گدھے کے مالک سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے اس کے سر پہ ایسی کاری ضرب لگاتا ہے جو اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اب گدھے کے ساتھ دو انسان بھی اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اتنے میں یہ خبر جب گاؤں میں پہنچتی ہے تو گدھے کے مالک کی جو بیوی ہے وہ انتہائی مشتعل ہوتی ہے اور اپنے بیٹوں کو اشتعال دلاتی ہے کہ اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لو اور اس بدلے میں جا کے کسان کو اس کے گھر بار سمیت جلا دو کہ وہ بھی اس میں جل مرے، اس کا گھر بھی جل جائے۔ کسان کے بیٹے آتے ہیں اور وہ آ کے یہاں پر دھاوا بولتے ہیں اور اس کے گھر کو جلا دیتے ہیں۔ کسان تو بچ جاتا ہے لیکن اس کا گھر اور جو بھی اس کے مال اسباب تھا اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ انتقام کی آگ مزید بھڑکتی ہے اور یہ اپنی برادری کو لے کے، اپنے احباب کو لے کے ان پر دوبارہ دھاوا بولتا ہے اور اس کے 3 بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اتنے زیادہ جانی نقصان ہو چکا تو اب کسان ایک سائیڈ پہ بیٹھتا ہے اور ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے شیطان نے اتنا اکسایا کہ ایک قتل پھر دوسرا قتل اور پھر پے در پے اتنی جانوں کا ضیاع ہو گیا، اور یہ سارا مجھ سے شیطان نے کروایا۔ یہ کوسنے دے رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کسی کو نہیں مارا، میں نے تو فقط وہ گدھے کی رسی کھول لی تھی۔ اس رسی کھولنے پر آپ تمام اتنے اشتعال میں آئے کہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے، دوسرا تیسرے کو مار رہا ہے، اور تیسرا جا کے گھر کو جلا رہا ہے، اور گھر والے جا کے اتنے بندوں کو مار دیے۔ میرے محترم دوستو، یہی حال ہماری آج روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے معاشی معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے سیاسی معاملات کو دیکھیں، ٹی وی چینلز کو دیکھیں، وہاں پر کوئی آ کر سیاسی موقف کے اندر گدھے کو کھولتا ہے اور بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، کسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے، فیس بک کو، انسٹا کو، کسی کو یوز کرتے ہوئے، ٹویٹر کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیبیٹ شروع کر دی جاتی ہے، اس گدھے کی رسی کھول لی جاتی ہے شیطان کی طرف سے، اور ہم آؤ دیکھو نہ تاؤ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور اپنے احباب سے، اپنے گرد رہنے والوں سے، اپنے سوشل سرکل والوں کو اپنا دشمن تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ ہیں تو وہاں پہ بھی کسی کی طرف سے ایک میسیج آیا، دوسرا جوابی میسیج آیا، تیسرا اس کے جواب در جواب ہوا، اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، درگزر کرنا مشکل ہوتا ہے، معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی کامیابی ہوتی ہے۔ انتقام لینا، مشتعل ہو جانا، مشتعل ہو کر بڑے بڑے غلط فیصلے کر دینا، یہ وقتی طور پہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے دور رس نتائج جو ہوتے ہیں انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں، انتہائی صبر آزما ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کی عزت بھی داؤ پہ لگتی ہے، انسان کا پیسہ بھی جاتا ہے، گھر بار بھی جاتا ہے، بہت ساری تباہیاں ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم آج نیت کرتے ہیں کہ غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر ایک دوسرے پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمارا وقتی غصہ ہمیں فتح نہیں دلا سکتا۔ ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو برداشت کریں گے، دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کریں گے۔ یہی خوبصورت معاشرے کو تشکیل دینے کا بڑا ہی اہم حصہ ہے۔ بہت شکریہ۔